ادھر بھی بنارس میں کئی حادثے ہوئے، نوجوان لڑکے ہمارے، کوئی جو ہے چوکا گھاٹ پل پہ جا رہا ہے بائک سے، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پرانے پل پہ جا رہا ہے، وہاں ایک لڑکے کے بارے میں نے سنا حافظ قرآن تھا، وہ انتقال کر گیا آن دا اسپاٹ۔ ان سب چیزوں کے پیچھے آپ وجہ جب پتہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل رات کو 2 بجے وہ چائے پینے نکل رہی ہے، کوئی مغل سرائے جا رہا ہے، کوئی سندھورا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل مقصد چائے پینا نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے، آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے، منورنجن کے لیے جا رہے ہیں، انٹرٹین دوستوں کے ساتھ نکل پڑے رات میں، وہ بھی 100 کی 80 کی سپیڈ میں گاڑی چلا رہے۔ میرے بھائی یہ کیا زندگی ہے؟ آپ کی راتیں مٹر گشتی کرنے کے لیے نہیں ہے یہ آپ اور میں ان بچوں کے گارجین کو اس کا ذمہ دار مانتا ہوں جن گارجین کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ گھر میں ہمارا بچہ رات میں آیا کیوں نہیں۔ رات کو 2 بجے اگر آپ کے بچے شہر سے دور ہائی وے پہ جا کے چائے پینے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی کمی ہے، آپ کی تربیت کی کمی ہے، آپ کے بچوں کی، آپ کے نوجوانوں کی زندگی میں یہ کیوں سنجیدگی نہیں؟ تیسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے، آپ کا انسانی بھائی ہے اور آپ کا پڑوسی۔ شریعت میں پڑوسی کی کاسٹ اور پڑوسی کے ریلیجین اور پڑوسی کے ذات پات مذہب ان سب کو بالائے طاق رکھ کے آپ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس ملک کے حالات یقیناً بدل رہے ہیں اور بدل چکے ہیں، مگر ہمارے نبی کی حدیث 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تب بھی اپنی جگہ پہ یہی حدیث تھی، یہی اصول تھا ہمارے لیے اور آج بھی یہ اصول رہے گا۔ نفرتوں کے اس ماحول میں بھی ہمیں اسی حدیث پہ عمل کرنا ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے تکلیف میں نہ ہو، اور ہم غیروں کی کیا بات کریں۔ آج انسان اپنے بھائیوں کو ستاتا ہے، آج انسان اپنے پڑوسی جو اس کے کمرے کے بغل میں رہتا ہے، اس کے گھر کے بغل میں رہتا ہے، جو اس کا پڑوسی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا جینا حرام کر دیا۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلمہن من یعمل بہن۔ قال ابو ہریرہ فقلت انا فأخذ بيدي فعد 5 قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواہ الترمذی و احمد۔ محترم حاضرین جمعہ، کافی عرصے کے بعد اپنے محلے کی اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں ایک اصول بتایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو، اور میرا رسول جس سے منع کرتے رک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا، ایک رول بنا دیا کہ رسول کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، رسول کو یہ مقام حاصل ہے کہ رسول جو دے دے اسے لینا ہے اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جانا ہے۔ اب اس آیت پر میں مزید بات نہیں کرتا ہوں، بہت مشہور آیت جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، اور آج کا خطبہ جمعہ اسی حدیث کی شرح پر، اسی حدیث کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر کے
آج کے خطبہ جمعہ کا اختتام انشاءاللہ کروں. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ ان کا تعلق یمن سے تھا. یمن میں قبیلہ تھا، قبیلہ دوس، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، یعنی اللہ کے پیارے رسول کی زندگی میں صرف 3.5 سال یا 4 سال، میکسیمم آپ 4 سال کہہ لیجئے، 4 سال کا ٹائم ہے حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی. اور ان 4 سالوں میں حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محنت سے، اپنی اسٹرگل سے، اپنی قربانیوں سے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی صحابی سے روایت ہے تو انہی سے روایت. 5374 حدیثوں کو علماء نے کاؤنٹ کیا ہے، یعنی تقریباً 5500، جس میں چھوٹی بڑی لمبی ہر طریقے کی حدیث. 5500 حدیثیں اللہ کے رسول کی زبان سے سننا اور اس کو یاد کرنا اور امت تک پہنچانا، یہ کام حضرت ابو ہریرہ نے کیا. حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ وہ صحابہ جو پہلے دن سے آخری دن تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ان سے 200 حدیثیں روایت ہوتی ہیں، ان سے 1000 حدیثیں روایتیں ملتی ہیں. ابو ہریرہ سے اتنی زیادہ احادیث کیوں ملتی؟ حضرت ابو ہریرہ خود جواب دیتے کہ ہمارے مہاجر بھائی وہ تجارت میں لگے رہتے تھے، اور ہمارے انصاری بھائی مدینہ کے انصار وہ کھجوروں کے باغات کی جو کھیتی کرتے تھے اس میں لگے رہتے تھے. سب کے پاس اپنی روزی روٹی کے مشاغل تھے، لیکن ابو ہریرہ یہ 24 گھنٹے میں جتنی دیر وہ سوئے رہتے تھے اس کو چھوڑ کے جتنی دیر تک ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی وہ اللہ کے رسول کے دروازے پر رہتے تھے. اللہ کے رسول کی ہر ادا، آپ کی ہر حرکت، آپ کی ہر نقل و حرکت، آپ کی ہر بات کو انہوں نے یاد کی، اور میموری بہت غضب کی تھی. اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی. ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم نہیں کچھ مانگو گے، تم کو کچھ نہیں چاہیے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی. ابو ہریرہ کی زندگی ہر نوجوان کے لیے ایک آئیڈیل زندگی. ابو ہریرہ یتیم تھے، پیدا ہوئے کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو. ان کی ماں کا نام میمونہ تھا، بعد میں ان کی ماں بھی ایمان لے آئی. ان کی ماں بڑی کٹر دشمن تھی اللہ کے رسول کی، اسلام کو گالی دیتی تھی، رسول کو گالی دیتی. یہ بیچارے ایک دن روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر. نبی نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، اور اسی دن حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے اسلام قبول کیا. ان کا نام میمونہ تھا، یتیم تھی اور بڑی مسکینی کی زندگی گزاری. اسلام لانے کے بعد بھی اور بعد میں جب خلفاء کا دور آیا، بنو امیہ کا دور آیا، ہر دور میں ابو ہریرہ کی زندگی بڑی سادہ، بڑی سمپل. سن 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کچھ چاہیے نہیں ابو ہریرہ؟ کہا نہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے. آپ نے ان کے بدن پہ، کندھے پر ایک چادر تھی، اس چادر کو لیا اور چادر کو بچھا دیا. آپ نے برکت کی دعا دیا، اور برکت کی دعا دینے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے اندر سمیٹ لو، اپنے سینے سے لگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ چادر سمیٹ لی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی کوئی حدیث میں ایک بار سنتا تھا مجھے یاد ہو جاتی. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑا عجوبہ ہے، ہمارے اس دور میں بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں دنیا میں، ایسے علماء موجود ہیں جن کو پوری صحیح ستہ یاد ہے، پوری صحیح بخاری یاد ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک ویڈیو دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ سعودی عرب کا کوئی نوجوان کا بچہ تھا، وہ میرے خیال سے 13-14 سال کا بچہ تھا، اس کو احادیث یاد تھی پوری. تو آج کے زمانے میں اگر ایسی میموری مل سکتی ہے تو نبی کے زمانے میں کوئی یہ ناممکن بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کی برکت کی دعا تھی. تو ابو ہریرہ یہ سب سے ٹاپ کے صحابی ہے اس معاملے میں کہ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، اور ان کو بڑی محبت تھی اللہ کے رسول کی حدیث. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھ کو یقین تھا یہ سوال تم ہی کرو. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں جانتا ہوں تم حدیث رسول کو سیکھنے کے بڑے طلبگار ہو، بڑے حریص ہو، تمہارے اندر حدیث رسول کو سیکھنے کی بڑی تڑپ ہے. آج ہمارے ہاں ہم سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ہے بھی ہم اہل حدیث،
لیکن ہمیں اور آپ کو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو حدیث رسول یاد کرنے کا شوق ہے، جن کو حدیث رسول پڑھنے کا شوق ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن کی تفسیر کی کتابیں کتنی، ہمارے گھر میں حدیث رسول کی کتابیں کتنی۔ اس موبائل نے پڑھنے والوں کا ذوق ختم کر دیا، نہ پڑھنے والوں کو تو شکایت ہی کیا کرنا ہے۔ تو حدیث رسول سے محبت یہ کوئی ابو ہریرہ سے سیکھا۔ نبی نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، اے ابو ہریرہ کچھ باتیں میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو ان باتوں کو سیکھے، کون ہے جو ان باتوں پر عمل کرے، او یعلمہن من یعمل بہن، یا ان باتوں کو اس کو سکھا دے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ اس میں دو نقطہ ملا۔ پہلی بات یہ کہ دین کی بات صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ دین کی بات کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دین کی باتیں مزہ لینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہی مزاج یہ بن گیا صاحب، فلاں کی تقریر سن کے بڑا مزہ آیا۔ اگر مزہ لگانے کے لیے اور کانوں کی لذت کے لیے ہم دین کی باتیں سنتے ہیں تو معاف کیجئے، ہم بہت بڑا دھوکہ دے رہے اپنے آپ۔ آپ علم دین سیکھیے، دین کی باتوں کو سیکھیے ان پر عمل کرنے کے لیے۔ نبی نے فرمایا کون ہے جو ان باتوں کو سیکھ کے عمل کرے، یا اس کو سکھائے گا جو عمل کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ علم دین ہر ایک کو سکھانا نہیں چاہیے، جس کے اندر طلب ہو، جو سیکھ کر کے عمل کرنا چاہے۔ علم دین اتنا حقیر نہیں ہے کہ اس کو کسی کے اوپر ظاہر کر دیا جائے، کوئی سننا نہ چاہے کانوں میں رول ٹھوس کے بیٹھا رہا ہم اس کو زبردستی سنائے، نہیں۔ یہ دین کا علم ہے، دنیا کا سب سے ٹاپ کا علم ہے، یہ وہ علم ہے جو قبر میں کام آئے گا۔ آج امت کی اکثریت کا حال آپ دیکھیں، دنیا کی بڑی نالج ہے ہمارے پاس، لیکن جو قبر میں 3 سوال ہوں گے جو دین کی بنیاد ہیں، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں سنی سنائی باتیں جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے نہیں معلوم ان کو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دین اسلام کی خصوصیات نہیں معلوم۔ اسلام ہم نے اسلام کو کیوں اپنایا، ہم کیوں اسلام پر عمل کرتے ہیں، کیا ہمارا دین بھی دنیا کے باقی مذاہب کی طرح ہے؟ یہ 3 سوال ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، ان کو سیکھو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو 5 باتوں کو سیکھے گا، عمل کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ اب ظاہر ہے بہت سارے صحابہ رہے ہوں گے وہاں، مگر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، اس کام آپ کی باتوں کو سیکھوں گا بھی، عمل بھی کروں گا، دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ فأخذ بیدی، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ سمجھانے کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، باپ بیٹے کو کوئی نصیحت کرے تو اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے سمجھاتے، استاد شاگرد کو کوئی بات سمجھائے اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر کے بتا دے۔ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، کوئی نصیحت کرنی ہو، اس میں آپ کے ایکشن کا بھی بڑا رول ہے کہ آپ اگر سامنے، آپ کی باڈی لینگویج کا بڑا رول ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ ابو ہریرہ گن لو 5 باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم پورے دین کو نہ سمجھیں، ان 5 باتوں کو سمجھ لیں تو سمجھو کہ ہم نے پورے دین کو سمجھ لیا، کیونکہ یہ باتیں کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ باتیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم دیا تھا، آپ کی زبان سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی معنی کا ایک سمندر ہوتا تھا، اب دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، شاش کی نماز بھی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد نوافل بھی پڑھتا ہے، خوب تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، خوب تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، خوب نفلی عبادت کرتا ہے، ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے، کئی حج اس نے کر لیے۔ دنیا کی نظر میں تو بہت بڑا عابد ہے صاحب۔ ہمارے یہاں تو عبادت کا معیار تو یہی نہ ہے کہ بھئی نوافل کی پابندی۔ نبی کا جملہ سنو، نبی نے فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ اگر آپ کی زندگی میں حرام سے پرہیز نہیں ہے، اگر آپ کی کمائی میں حرام کی آمیزش ہے، آپ کی حرکتیں حرام ہیں، آپ کی باتیں شریعت کی نظر میں حرام ہیں، آپ زبان کا حرام استعمال کر رہے ہیں، آپ ہاتھوں کے ذریعے غلط کام کر رہے ہیں، تو معاف کیجیے آپ عابد نہیں ہیں، آپ سے بہتر وہ انسان ہے
جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، صرف رمضان کا روزہ رکھتا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صرف زندگی میں ایک بار حج کیا اس نے جو فرض تھا اس نے بہت زیادہ نوافل عبادات تو نہیں کی، مگر ہاں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات فرمائی اللہ کے نبی نے۔ دنیا کی میڈیکل سائنس کا بھی اصول ہے کہ علاج کا ایک بہت اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے بدن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شوگر کے مریض آپ ہیں، انسولین لیتے رہیں، آپ دوا کھاتے رہیں، اگر آپ میٹھی چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے کبھی آپ کا شوگر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اگر اس بیماری میں آپ کو کچھ پرہیز بتایا گیا ہے تو وہ پرہیز کرنا ضروری ہے صحت مند رہنے۔ شریعت بھی 2 چیزوں کا نام ہے میرے بھائی، شریعت پرہیز کا بھی نام ہے اور شریعت نیکیوں کے کرنے کا نام ہے۔ ہماری زندگی میں تو ویسے بھی نیکیاں کم ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، ہماری تھوڑی بہت نیکیاں کہیں یہ بھی برباد نہ ہو جائے اگر ہم حرام سے پرہیز نہیں کریں۔ اور یہاں پر میں وہ حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو دیکھا جائے تو بہت اہم حدیث ہے، اور آج کے دور میں جب ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، ہر آدمی کے گناہ تک پہنچنے کے ہزاروں راستے ہیں ہر انسان کے پاس، یہ حدیث بڑی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے، ابن ماجہ کی صحیح روایت۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا بیان صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا کھل کر کے بیان کیجئے کون بد نصیب لوگ ہیں پہاڑ کے برابر نیکی لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا ان کی نیکیوں۔ آپ نے فرمایا وہ نمازی ہوں گے، وہ عبادت گزار ہوں گے، وہ تمہاری طرح روزہ رکھنے والے، راتوں میں تہجد پڑھنے والے لوگ ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہوں۔ جب ان کو تنہائی ملے گی، جب ان کو اکیلا پن ملے گا، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی پہلی وصیت یاد رکھ لیجئے، اس کو زندگی کا ایک نمونہ، ایک شعار بنا لیجئے، ایک نعرہ بنا لیجئے، اتق المحارم، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک پاسبل ہو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ۔ عبادت گزار بننا ہے، متقی بننا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، فرائض کی پابندی کرو۔ نوافل نہیں ہوتی ہے نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوافل آپ کے لیے سپلیمنٹ کا کام کریں گی، نوافل آپ کے لیے بہتری کا کام کریں گی، مگر نوافل سے بہتر یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچے میرے پیارے۔ دوسری چیز وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو لکھا ہے اس کے اوپر تو راضی ہو جا۔ کیا مطلب اس کا؟ کسی کی آمدنی اگر مہینے کی 10,000 ہے، اگر وہ 15,000 کے لیے محنت کر رہا ہے، 20,000 کے لیے، 50,000 کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کے پاس ایک مکان ہے، دوسرے مکان کے لیے محنت کر رہا ہے، اگر اس کے پاس 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، تو کیا وہ محنت نہ کرے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ اپنے حالات کو بہتر بنانے کی جدوجہد ہر انسان کرتا ہے، اور وہ کرنا کوئی غلط بات بھی نہیں۔ غلط کیا ہے کہ آپ سب کے بعد آپ کی جو حرص ہے، آپ کی جو لالچ کا جو گھڑا ہے، انسان کی لالچ کا جو گھڑا ہے وہ نہ بھرے۔ انسان کسی بھی حال میں قناعت اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ اسی گرمی کے موسم میں دھوپ میں کھڑا ہو کے کوئی سڑک پہ صفائی کرمچاری صفائی کرتا ہے، وہ دھوپ کی تپش میں کھڑا ہو کے وہ جھاڑو لگا رہا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہے، وہ کام کر رہا ہے اور خوشی خوشی کر رہا ہے۔ اور اسی گرمی کے موسم میں ایک آدمی ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھا ہے اور اندر جب اے سی کے باوجود اس کو گرمی لگتی ہے اور دھوپ لگتی ہے تو کہتا ہے ہائے کتنا گرم موسم۔ ارے اللہ کے بندے، تو جس زندگی سے شکایتیں کر رہا ہے، تجھے جن چیزوں سے شکایت ہے، تیرے جیسی زندگی گزارنے کی ہزاروں لوگ تمنا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ، آپ کو دونوں ٹائم کا سکون کے ساتھ کھانا مل رہا ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا کے کروڑوں لوگوں کے پاس۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہمیشہ ان چیزوں پر نظر ڈالتے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ ہم اس کے بجائے اگر یہ اصول بنا لیں کہ ہمارے پاس جو ہے اور وہ چیز دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اگر ان چیزوں پر ہم توجہ ڈالنا شروع کر دیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہیں، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ جب اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے
دنیا میں اسباب دنیا کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، مکان کا بڑا ہونا، یہ اصل دولت مندی یہ نہیں۔ اگر یہ دولت مندی ہوتی تو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہتے، بالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز خودکشیاں نہ کرتے، ان کی زندگی میں بھی ٹربلز ہیں، ان کی زندگی میں پرابلمز ہیں، ان کی زندگی میں بھی سمسیائیں ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، اللہ آپ بہتری کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں پر راضی رہنا سیکھ لیں، آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے میرے پیارے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، بہت بڑا اصول بیان کیا اللہ نے، تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے۔ اور یہیں پر ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے جو حسد کی بیماری ہے، انسان کا آدھا ٹائم تو دوسروں سے حسد میں گزر رہا ہے، فلاں نے ترقی کیوں کر لی، فلاں کے گھر میں کھانا کیوں اچھا بن رہا ہے۔ انسان شادیوں میں جاتا ہے، دعوتوں میں جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ انتظار کرتا ہے کہ کھانا گھٹ جائے اور کسی کی عزت ٹوٹ جائے۔ یہ انسان کی سوچ اس حد تک گر جائے، انسان کی رگو پے میں شیطانیت اس قدر پیوست ہو جائے کہ انسان دوسروں کا برا چاہے، دوسروں کا نقصان چاہے، یہ خساست اور ذلت کی انتہا ہے میرے پیارے۔ اگر آپ کو اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی اچھی خبر ملے، نبی نے فرمایا فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، برکت کی دعا کریں۔ آج ہمارے سماج میں معاف کیجئے، برکت کی دعا کرنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ہمیں تو دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں سن کے، دوسروں کے سکھ کے بارے میں سن کے، دوسروں کے آرام کے بارے میں سن کے، دوسروں کی دولت کے بارے میں سن کے ہمارے ماتھے پر بل پڑتے ہیں، ہماری زبان سے شکایتیں نکلتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر چھپا ہوا حسد اور بغض باہر نکلتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں ہر انسان کی اپنی ایک تقدیر ہے، اور یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے تھے، ہماری روح پھونکی گئی ہمارے پیٹ میں، ہمارے بدن میں، اور ہماری روزی روٹی بھی لکھ دی گئی، ہماری عمر بھی لکھ دی گئی۔ انسان اپنے مقدر سے زیادہ کبھی نہیں پا سکتا، اور جو مقدر میں ہے کوئی چھین نہیں سکتا اس سے۔ یہ اصول یاد رکھو۔ یہ دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بنے۔ تیسری حدیث، تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، مومن بن جاؤ۔ علماء نے لکھا کہ پڑوسی 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کا 3 حق ہے، پڑوس کا حق، اسلام کا حق، اور رشتہ داری کا حق۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ پڑوسی ہے، مسلمان ہے، لیکن آپ کا جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے، اس کا بھی 2 حق ہے، پڑوس کا حق اور اسی طریقے سے اسلام کا حق، آپ کا اسلامی بھائی۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے، آپ کا انسانی بھائی ہے اور آپ کا پڑوسی۔ شریعت میں پڑوسی کی کاسٹ اور پڑوسی کے ریلیجین اور پڑوسی کی ذات پات مذہب، ان سب کو بالائے طاق رکھ کے آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس ملک کے حالات یقیناً بدل رہے ہیں اور بدل چکے ہیں، مگر ہمارے نبی کی حدیث 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تب بھی اپنی جگہ پہ یہی حدیث تھی، یہی اصول تھا ہمارے لیے، اور آج بھی یہ اصول رہے گا۔ نفرتوں کے اس ماحول میں بھی ہمیں اسی حدیث پہ عمل کرنا ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے تکلیف میں نہ ہو، اور ہم غیروں کی کیا بات کریں۔ آج انسان اپنے بھائیوں کو ستاتا ہے، آج انسان اپنے پڑوسی جو اس کے کمرے کے بغل میں رہتا ہے، اس کے گھر کے بغل میں رہتا ہے، جو اس کا پڑوسی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا جینا حرام کر دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ تو میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی کا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، مومن بن جاؤ گے۔ ایمان صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں، ایمان صرف روزہ نماز کا نام نہیں، ایمان آپ کے اخلاق کا بھی نام۔ آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے وہ طے کرے گا کہ آپ مومن ہے کہ نہیں۔ اور پڑوسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار، اللہ کے پیارے نبی نے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت مجھے کی، حتی ظننت انہ سیورث، کہ میں نے تو یہاں تک سمجھ لیا کہیں پڑوسی وراثت میں حصے دار نہ بن جائے، اتنا حق بیان کیا گیا پڑوسی۔ اس کے بعد چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے، مسلمان بن جائے۔ اپنے لیے اصول الگ نہ ہو، دوسروں کے لیے الگ نہ ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی راہ میں کوئی روڑے نہ اٹکائے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، آپ کی بہن بیٹی کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے، تو یہ اصول دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے الگ اصول اور دوسروں کے لیے الگ اصول، یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے۔
اب یہ ایک جملے میں بہت بڑی بات آ گئی. زندگی کے ہر موڑ پہ جب آپ دوسروں کے ساتھ فراڈ کرے، دوسروں کے ساتھ جب چیٹنگ کرنے کا خیال آئے، دوسروں کی راہ میں جب پتھر بچھانے کا خیال آئے، تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ. اور آخری بات، ولا تکثر الضحک، اور بہت زیادہ ہنسا مت کرو. کیا ہنسنا منع ہے اسلام میں؟ کیا پیارے نبی نہیں ہنستے تھے؟ صحابہ نہیں ہنستے تھے؟ ان کی زندگی ہمیشہ بالکل جو ہے رونے دھونے والی ہوتی تھی؟ نہیں، زندگی میں ہنسنا منع نہیں. زندگی میں ہونے چاہیے کچھ ہلکے پھلکے لمحات بھی ہونے چاہیے، کچھ چہرے پر مسکراہٹیں بھی آنی چاہیے، مگر زندگی کا فلسفہ جو اسلام سکھاتا ہے وہ کامیڈی نہیں ہے. اسلام کی نظر میں زندگی ایک سیریس پروسیس کا نام ہے. آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ ایک بہت بڑے مشن پہ آئے ہیں، اور اس مشن پر رہنے والا انسان اسی زندگی میں سیریسنس ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے. آج ابھی ادھر بھی بنارس میں کئی حادثے ہوئے. نوجوان لڑکے ہمارے، کوئی جو ہے چوکا گھاٹ پل پہ جا رہا ہے بائک سے، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی پرانے پل کے پل پہ جا رہا ہے، وہاں ایک لڑکے کے بارے میں نے سنا حافظ قرآن تھا، وہ انتقال کر گیا آن دا اسپاٹ. ان سب چیزوں کے پیچھے آپ وجہ جب پتہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل رات کو 2 بجے وہ چائے پینے نکل رہی ہے، کوئی مغل سرائے جا رہا ہے، کوئی سندھورا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اصل مقصد چائے پینا نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے، آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے، منورنجن کے لیے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ نکل پڑے رات میں، وہ بھی 100 کی 80 کی سپیڈ میں گاڑی چلا رہے. میرے بھائی یہ کیا زندگی ہے؟ آپ کی راتیں مٹر گشتی کرنے کے لیے نہیں ہے یہ. آپ اور میں ان بچوں کے گارجین کو اس کا ذمہ دار مانتا ہوں، جن گارجین کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ گھر میں ہمارا بچہ رات میں آیا کیوں نہیں. رات کو 2 بجے اگر آپ کے بچے شہر سے دور ہائی وے پہ جا کے چائے پینے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی کمی ہے، آپ کی تربیت کی کمی ہے. آپ کے بچوں کی، آپ کے نوجوانوں کی زندگی میں یہ کیوں سنجیدگی نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسو نہیں. زیادہ اپنی زندگی کا مقصد ہنسنا نہ بنا لو. فإن کثرة الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. معاف کیجیے گا. آج اسی بنارس میں ہمارے ایک دوست آئے ممبئی سے، مہمان عالم. ان کا ایک پروگرام رکھا گیا ایک مسجد پر. گنتی کے چند لوگ تھے. پروگراموں میں لوگ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ دین کے بہت جانکار ہو، اس لیے کہ اب دین کی باتوں لوگ سننا نہیں چاہتے. لوگوں کے پاس سننے کے لیے اور بہت کچھ ہے، اور جب آپ دین کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ سنانے والے بھی بند ہو جائیں. یہ لے دے کر کے ہمارے سماج میں ایک لشٹم پشٹم جو یہ جمعہ کے خطبے چل رہے ہیں، جو ایک آپ کو دین سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اب یہ وسیلہ اور یہ ذریعہ بھی دھیرے دھیرے کمزور پڑ رہا ہے. تو ہمیں اپنی ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھی. اپنی زندگی کو سنجیدہ بنائیے، اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچائیے. جمعہ کا خطبہ تھا، وقت مختصر تھا، باتیں یہ اور تفصیل چاہتی تھیں. معذرت کے ساتھ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر بات ہوگی. یہ 5 باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان 5 باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. جو قرضوں سے پریشان ہے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کو آسان فرما دے. جو اس دنیا سے اہل توحید اہل ایمان جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ایمان پر قائم اور دائم رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ.